السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھاپا ایپیسوڈ 2 میں آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایپیسوڈ 2 کے ساتھ۔ دراصل زندگی اپنے اندر ہی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتی رہتی ہے۔ انسان کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، زندگی، اس کی اپنی زندگی، اس کا اپنا ضمیر، اس کا اپنا باطن، اس کا اپنا آپ اندر ہی اندر مصروف رہتے ہیں۔ انسان کے اعمال خواہ ظاہری نتیجہ دیں یا نہ دیں، اس کے باطن میں نتیجہ ضرور برآمد ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ سکون یا اضطراب کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ غلط عمل ایک بچھو کی طرح انسان کے باطن میں موجود رہتا ہے اور اس کے بڑھاپے میں اسے اندر سے ڈستا ہے۔ انسان بھاگتا ہے، فرار چاہتا ہے، قرار چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے نہ قرار ہوتا ہے نہ فرار۔ انسان اپنے آپ سے بھاگ نہیں سکتا، وہ خود ہی ظالم ہے، خود ہی مظلوم، وہ اپنا قاتل بھی خود ہے، اپنا نوحہ گر بھی آپ ہی ہے۔ انسان اپنی پسند کے نام پر ایک ناپسند حاصل تک پہنچ جاتا ہے۔ ضرورت کے نام پر غیر ضروری اشیاء کا حصول اسے بعد میں پریشان کرتا ہے۔ انسان کی جوانی ہی اپنی بد اعتدالیوں کی وجہ سے بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر جوانی حدود اور حفاظت میں رہے تو بڑھاپا فاصلے پر ہی رہتا ہے۔ جب جوانی اپنے آپ سے باہر ہوتی ہے تو بڑھاپا اندر داخل ہو جاتا ہے۔ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے۔ جوانی کی خوش خوراکی اور بسیار خوری معدے کی بیماری بن کر بڑھاپے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جوانی اپنے حلقہ دوستاں کو وسیع کرتی ہوئی دائرہ دشمناں تک پہنچ کر بڑھاپے کا روپ دھار لیتی ہے۔ زندگی کے سمندر میں بوڑھا انسان یا تو لاش بن کر تیرتا ہے یا موتی بن کر ڈوب جاتا ہے۔ بڑھاپا ہی دراصل شعور کی جوانی کا دور ہے۔ جسم کی حرکات کم ہو کر انسان کو باطن کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ انسان جانتا ہے کہ اب اسے کسی شے اور کسی انسان کا انتظار نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے باطن کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کے تجربات، اس کے مشاہدات، اس کے علم میں اضافہ کر کر کے اسے نئی جہت دریافت کرنے کا موقع اور دعوت دیتے ہیں۔ بڑھاپا اندرون بینی کی طرف مائل کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دریافت کرنا چاہتا ہے۔ وہ خود ہی روبرو ہے، خود ہی نظر ہے، خود ہی اپنا نظارہ۔ بوڑھا انسان خود ہی آواز ہے، خود ہی گوش بر آواز۔ بوڑھا آدمی جوانوں کے لیے دعا گو ہوتا ہے، ایسی دعائیں جو اس کو اس کی جوانی میں کسی نے نہیں دیں۔ وہ جوانوں کو بلند منزلوں کی طرف دیکھنا چاہتا ہے، ایسی بلندی جو اس کی اپنی جوانی میں نہ ملی۔ وہ جوانوں کو اپنے بڑھاپے کے پلیٹ فارم سے دعوت اخلاق دیتا ہے۔ عجب بات ہے، بوڑھا جوانوں کو بہت کچھ سنانا چاہتا ہے، وہ سنتے نہیں۔ جوان بوڑھوں کو بہت کچھ سنانا چاہتے ہیں، وہ سنتے نہیں۔ کوئی کسی کی نہیں سنتا۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا، اپنے بڑھاپے کو اپنی جوانی کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ جوانی مسافرت کی قائل ہے، بڑھاپا یا قیام کا خوگر ہے۔ بوڑھا آدمی گھر میں ہی رہنا پسند کرتا ہے اور گھر میں باقی افراد شاید اس کا یہ عمل پسند نہ کرتے ہوں۔ بوڑھے آدمی کو اگر کوئی چہرہ ایسا نظر آ جائے جو اسے جوانی میں پسند تھا، منظور نظر تھا، تو اس کے بڑھاپے کی راکھ میں چنگاریاں پھوٹتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ کیا بڑھاپا غیر وابستہ زندگی کا نام ہے؟ کیا بڑھاپا تنہا رہنے کی آرزو ہے؟
کیا بڑھاپا زندگی سے بیزاری یا اس سے فرار کا نام ہے؟ کیا بڑھاپا وجود اور قوا کے مزمل ہونے کا نام ہے؟ کیا بڑھاپا بائی پاس کے واقعات کی داستان ہے؟ بڑھاپا دراصل جوانی اور جواں فکری سے علیحدگی کا نام ہے۔ ہم نے پہلے کہا کہ بڑھاپا عمر کے کسی حصے کا نام نہیں بلکہ انداز فکر کا نام ہے۔ ایسے بوڑھے دیکھنے میں آتے ہیں جو جوان محفلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور جوان محفلیں ان کی موجودگی کو پسند نہیں کرتیں۔ عجب بات ہے، انسان کب پیری میں داخل ہوتا ہے، کب جوانی کو الوداع کہتا ہے؟ جب اس کو بیٹا کہنے والا کوئی نہ ہو، جب اس کو پیار سے پکارنے والا کوئی نہ ہو، جب اس کے فرائض یاد دلانے والا کوئی نہ ہو۔ دراصل بڑھاپا ہی حاصل ہستی ہے۔ زندگی کی اولیں زمانے دوڑ دھوپ کے زمانے ہیں، غفلت و عجلت کے ایام ہیں۔ جوانی ابتدائے عمل ہے اور بڑھاپا نتیجہ۔ بوڑھا انسان ایک جزیرہ ہے، تنہا سہما ہوا۔ اس کا انتظار کسی بڑی خبر کا انتظار ہے، اور یہ بڑی خبر بری خبر بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے خوش قسمت بوڑھا وہ ہے جس کو ماں باپ کی دعائیں ملی ہوں اور اسے بیوی بچوں کا تعاون حاصل ہو۔ اولاد کا مؤدب ہونا ایک نعمت ہے۔ مؤدب اولاد اپنی پیری میں اپنی اولاد کو مؤدب پائے گی۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ بوڑھا ہے جس کو بڑھاپے میں گناہوں کی تمنا ہو۔ جوانی میں توبہ شیوہ پیغمبری ہے، بڑھاپے میں گناہ عذاب کے علاوہ کیا ہے؟ قابل قدر وہ بوڑھا ہے جو دوسروں کے لیے نافع ہو، جو آگاہ راز ہو اور دوسروں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرے۔ جوانی میں اقبال اور تھا اور بڑھاپے میں اقبال اور تھا۔ آج جو اقبال ہماری فکر میں بہار لاتا ہے، ہمارے جذبات میں گرمی پیدا کرتا ہے، ہمارے باطن میں چراغاں کرتا ہے، ہمیں ہماری منزلوں کی خبر دیتا ہے، وہ بڑھاپے کا اقبال ہے۔ جوان اقبال ناخوش و بیزار ہے، وہ خوشۂ گندم کو جلانے کا حکم دیتا ہے۔ سلطانی جمہور کا قائل ہے اور بوڑھا اقبال دہر میں اسم محمد سے اجالا چاہتا ہے، محمد سے وفا کا قائل ہے۔ مقصد یہ کہ زندگی ہر دور سے گزرتی ہوئی بڑھاپے تک آتی ہے اور یہی اس کا حاصل ہے۔ جوانی کی آنچ مدھم ہو جائے تو کیمیائے پیری یا پیرانہ سالی حاصل ہوتی ہے۔ یہی زندگی ہے، یہی آگاہی کے ایام ہیں۔ خود شناسی کے دن، خود شناسی کے زمانے، زندگی کی معرفت کا دور، موت کے تیقن کا زمانہ، مابعد کی حقیقت کی جلوہ گری کا وقت، تقرب الہی کی گھڑی۔ خوش نصیب ہے وہ بوڑھا جو حسرت و ندامت سے آزاد ہے، جو مطمئن ہے، پرسکون ہے، آشنائے راز ہے، آگاہ حقیقت ہے، محرم ہستی ہے، مکان و لامکان کے فرق کو جانتا ہے، جو قطرے اور کلزم کے وحدت سے آشنا ہے، جو لذت وجود سے آزاد ہے اور ہوس زر سے بے نیاز ہے، جس کا حاصل کبھی لا حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا حاصل اس کی خود شناسی ہے، اور جس نے اپنے آپ کو دریافت کر لیا اس نے سب کچھ ہی پا لیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمہ حال صاحب حال ہو گیا۔ وہ جو کردار کا مثالی ہے، اس نے صورت میری چرا لی ہے۔ تو نے ہر ایک دل کیا زخمی، تو نے ہر ایک دل کیا زخمی، میں نے ہر ایک سے دعا لی ہے۔ کون مالک ہے اس امانت کا، کون مالک ہے اس امانت کا، تو نے سینے سے جو لگا لی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔
بہت امید ہے کہ بڑھاپے پہ یہ ایپیسوڈ 2 جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں گے۔ اور آج ہی میں فرسٹ ٹائم کہہ رہی ہوں کہ لائک اور شیئر کریں، کیونکہ بوڑھے لوگوں کے جو احساسات ہیں وہ بہت ہی نازک ہیں، اور آپ کے ہاں جو بزرگ موجود ہیں اگر وہ یہ سنیں تو ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں کچھ سکون اور کچھ خوشحالی آ جائے۔ تو اسی نیت کے ساتھ لوگوں کو، خاص کر بزرگوں کو، یہ والا ایپیسوڈ ضرور شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔